رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نص صریح اس پر موجود نہیں ہے۔ ہمارے کراچی میں ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ اور شیخ بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ وہ باندھا کرتے تھے، اور ناصر صاحب اب بھی باندھتے ہیں۔ تو لیکن ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ نص صریح اس پر نہیں ہے، البتہ استنباط ہے بعض روایات سے، بعض چیزوں سے۔ اور اسی طرح جو ہاتھ چھوڑتے ہیں، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں کہ چھوڑنے کی کوئی نص موجود ہے تو نص صریح ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ نہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول رکوع کے بعد ہاتھ لٹکا دیتے تھے، نہ یہ صراحت ہے، اور نہ یہ صراحت ہے کہ اللہ کے رسول ہاتھ واپس سینے پر باندھ لیتے تھے، نہ یہ صراحت۔ اب ان کے پاس بھی ایک الفاظ وہ یہ ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا قام فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ تو جب آپ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے، اس کا مطلب ہے باندھ دیتے تھے۔ جب بھی کھڑے ہوتے تھے، اذا قام فی الصلاۃ، نماز میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد بھی بندہ چونکہ کھڑا ہوا ہے تو لہذا ہاتھ باندھے گا، چونکہ حدیث میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے اذا جلس فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں بیٹھتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی وضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری، اللہ کے رسول دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے، بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے، جب بھی اذا جلس فی الصلاۃ، جب بھی نماز میں بیٹھتے۔ اس میں ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ہاتھ یہاں رکھتے، یہاں ہے جب بھی نماز میں بیٹھتے تو ہاتھ یہاں گھٹنے پر رکھتے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ایک بندہ اس کو گھٹنوں میں تکلیف ہے یا ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ ہاتھ باندھے گا یا گھٹنے پہ رکھے گا؟ کیوں؟ دلیل حدیث میں تو ہے جب باندھتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے تھے، وہ تو کھڑا نہیں ہوا، آپ کیوں بندھوا رہے ہیں؟ اور حدیث میں ہے جب آپ بیٹھتے تھے تو ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے تھے، اور یہ نصوص ہیں دونوں، کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھتے تھے، بیٹھتے تھے تو ہاتھ یہاں رکھتے تھے۔ تو جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہاتھ آپ کھڑے ہونے والی حالت میں کیوں بندھوا رہے ہیں؟ پہلے اسے بغل میں ڈنڈے دے کے کھڑا کرے پھر ہاتھ بندھوائے۔ سمجھ اشتا کہ نشتا؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھ آ رہی۔ تو یہ لفظی جنگ ہے۔ اچھا، اب وہ کہیں گے کہ جی اس سے مراد محلن قیام ہے، یہ جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یہ محلن قیام ہے۔ تو یہی بات پھر دوسرے کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ قیام لگ رہا ہے، وہ قیام نہیں ہے، وہ اصل قومہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں قومہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو قومہ تم لوگوں نے بنایا ہے، حدیث میں تو قیام ہے، حالانکہ حدیث میں یہ صراحت بھی ہے۔ دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی کیفیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری نماز کی حالت، یہ جو رکوع اور سجدہ، دو سجدوں کے درمیان کانو سوال، یہ مقدار میں برابر ہوتے تھے، مقدار میں برابر، یعنی مثال کے اگر 1 منٹ کا رکوع کیا ہے تو سجدہ بھی 1 منٹ کا کرتے، جلسہ بھی بیچ والا 1 منٹ کا کرتے، اور دوسرا سجدہ بھی 1 منٹ کا کرتے۔ ما خلل قیام والقعود، سوائے قیام کے اور قعدے کے، سوائے قیام کے اور قعدے کے۔ اور اس میں وہ صحابی صراحت بیان کرتا ہے، رکوع، بعد الرکوع، سجدہ، بین السجدتین، یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھیں، ما خلل قیام والقعود، سوائے قیام کے اور قعدے کے۔ گویا اس نے اصطلاحاً قیام کا لفظ استعمال کیا اور قومے کو اس نے بعد الرکوع سے تعبیر کیا۔ جب مطلق لفظ قیام بولا تو قومے کو اس میں شامل نہیں کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جہاں بھی مطلق لفظ قیام آئے گا اس سے فاتحہ والا قیام مراد ہوگا جو قبل الرکوع ہے، بعد الرکوع کو تو اس نے بعد الرکوع سے ہی ظاہر کیا۔ تو بہت ساری صراحتیں ہیں، بہرحال یہ لفظی جنگ ہے
मैं फतवा नहीं लगाता, अगर कोई इस पे पढ़ता है। बहरहाल मेरे पास जो दलाइल हैं वो छोड़ने के हैं, और जो बांधते हैं उनके पास जो दलाइल हैं वो बांधने के।